اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میرا چھوٹا سا موضوع ہے ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہی ہے، وہ ہے ساس اور بہو کا جو آپس کا تعلق ہے، اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کسی بھی رشتے کو کسی مجبوری کی حالت میں چلانے کی آپ کو تاکید نہیں کرتا ہے کہ جی مجبوریوں میں رشتے چلانے پڑتے ہیں، نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی رشتے رحم کے ہیں ان کو آپ چلائیں گے تو اللہ آپ کو چلائے گا۔ رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ کے کہا کہ اللہ جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملا دینا، اور جو اللہ مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دینا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کے مسائل بہت آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کون سے اسلام کے ہم دعوے دار ہیں۔ اگر کسی ساس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ساس کہتی ہے کہ میری بہو ظالم ہے، میرے بچے کو مجھ سے دور کر دیا، میرے بچے کو چھین کے لے گئی ہے، ہمارے گھر کو برباد کر دیا ہے، ہمارے گھر کا سکون ختم کر دیا ہے، جب سے وہ آئی ہے ہمارے گھر میں رزق ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق میں دینے والا ہوں، تم نے سارا قصور جو ہے وہ اپنی بہو کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اور اسی طرح بہوؤں کا جو رویہ ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ، چونکہ مصیبت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے ڈرامے، اور ڈراموں میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی باتوں پر ہوتا ہے کہ ساس نے بہو کو اور بہو نے ساس کو کیسے ایک دوسرے کے یعنی زیر کیسے کرنا ہے، ہرانا کیسے۔ وہ جناب مارکیٹ میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کو بڑے بڑے اشتہارات اسی چیز پر لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ساس کو کس طرح سے اپنے زیر تابع یعنی اپنی اتباع میں آپ کیسے لے کے آئیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ اپنے آپ سے سوال کر کے خود سے سوال کریں کہ ہم کس کو ہرا رہے ہیں اور کس سے جیت رہے ہیں، کس سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوال ان ساس حضرات سے بھی ہے اور بہو حضرات سے بھی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے دو ایسے پہلو ہیں کہ جن کی جنگ کبھی بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جنگ کرنے کا۔ معاشرے میں خود کو بھی اور اپنی بہو کو بھی، اگر ساس ہے تو وہ بہو کو بدنام کر رہی ہے اور بہو ہے تو وہ ساس کو بدنام کر رہی ہے، تو یہ جنگ ہے جو قیامت تک چلنی ہے۔ اس جنگ کے چلنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے کہ آپ کا رویہ جب تک اسلامی طرز عمل اختیار نہیں کرتا تب تک آپ کی یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور جب آپ کے اندر اس چیز کا یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کریں، دوسروں کے مسائل اور معاملات پر جو ہے وہ یعنی تفکر کریں، اور اسی طرح آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں۔ ان الشیطان بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان جو ہے وہ تمہیں عداوت اور بغاوت کی طرف اور دشمنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی بات وقتی طور پہ نہیں سمجھ آئی تو آپ اس پر صبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر علی الاذی، صبر آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف کے اوپر ہے، آج ابھی تکلیف پہنچی تو یہ صبر ہے۔ وہ جناب لڑائی بھی ہو گئی، 3 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، اس کے بعد کہا اب تو صبر ہی ہے، یہ کوئی صبر کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس صبر کو صبر نہیں مانا جاتا۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے گھروں کو جہنم بنانے سے گریز کریں، اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ساس ہے تو وہ بیٹھی چغلیاں اور غیبتیں کر رہی ہے، اور جو بہو ہے، اصل میں یہ ساس اور بہو کا رشتہ یہ ہندوؤں کا رشتہ، ہندوانہ رشتہ ہے۔ اس کو ہندوازم نے پروموٹ کیا اور آج تک چلتا آ رہا ہے، یہ مصیبت بن کے ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی۔
نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو باہر پھینک سکتے ہیں. باہر پھینکتے ہیں تو موت ہے, اندر لے کے جاتے ہیں تو موت ہے. تو سبحان اللہ, یہ ساس اور بہو کا رشتہ سب سے پہلے ختم کریں. جو بیٹی جس کو آپ بیاہ کر لائے ہیں اس کو آپ بیٹی بنا کے رکھیں, اور جو بیٹی آئی ہے وہ اپنی ماں سمجھے اس کو. جب تک یہ تصور مضبوط نہیں ہوگا آپ ساس اور بیٹی کے اس تعلق کو, یعنی ماں اور بیٹی کے اس تعلق کو آپ مضبوط نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کے لیے میں ان ماؤں سے بھی, ان بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جنہوں نے بیاہ کر جانا ہے کسی کے گھر, وہ اپنی ہونے والی جو والدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ماں کی صورت میں ایک بہترین خوبصورت اللہ نے ماں جو ہے نا ان کو وہ دینی ہے انشاءاللہ. اور جس کے گھر بیٹی آ رہی ہے وہ بھی, اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے گھر جو آ رہی ہے وہ اس کی بیٹی بن کے آ رہی ہے, اس کی بیٹے کی بیوی ہے جس سے اس نے ایک نسل کو چلانا ہے. تو گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے پہلے دن سے یہ بنیاد رکھیں کہ بیٹا آپ نے آج کے بعد مجھے ساس نہیں کہنا, لوگوں کو بھی نہیں کہنا کہ بھئی یہ میری ساس ہے, بلکہ لوگوں کو کہنا یہ میری ماں ہے. آپ اپنی ماں کے متعلق جو بات کرو گی وہی میرے متعلق کرو گی. اور بیٹی بھی اسی طرح, بیٹی بھی وہی اس سے امید رکھے کہ جو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے وہی تعلق وہی سلوک میرے ساتھ رکھے گی, وہی سلوک میرے ساتھ رویہ صحیح اختیار کرے گی انشاءاللہ. تو یہ چھوٹی سی نصیحت ہے انشاءاللہ, یہ میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا میں آپ سے اس پر ڈسکس کروں, اس پر شیئر کروں. تو چونکہ یہ بڑی مصیبت ہے, اس پر تو بڑی جتنی بحث کی جائے لمبی ہے. بہرحال چھوٹا سا نقطہ ہے کہ ساس کبھی بھی بہو کو بہو نہ سمجھے اور بیٹی سمجھے, اور بیٹی جو ساس یعنی جو بہو بن کے آئی ہے وہ بیٹی بن کے وہاں پہ رہے گی. ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوگا تو یہ تعلق صحیح ہو جائے گا. ماں اور بیٹی کا تعلق سے بدل کے ساس اور بہو کی طرف جائے گا تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.